کہ جو ہمارے اکابر اسلاف علماء دیوبند جو بزرگان دین ہیں، نمونے اسلاف ہیں، ان کے دور میں آیا تھا، بہت کچھ بدل چکا ہے اور بہت کچھ تبدیلی آ چکی ہے۔ سحری کا وقت وہی ہے، افطاری کا وقت وہی ہے، ظہر کی نماز کی تعداد رکعتوں کی وہی ہے، تراویح کی تعداد وہی ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو معنی، رمضان المبارک کا جو مطلب، رمضان المبارک کا جو مقصد جو پہلے سمجھا جاتا تھا، ڈکشنری کے اندر دیکھا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ رمضان المبارک میں علماء کرام کی مجلسیں لگیں گی، رمضان المبارک میں گھروں کی عورتیں کلام پاک کی تلاوتوں کے اندر کمپٹیشن کریں گی کہ ایک مہینے کا ختم کیا تو دوسری کہے گی کہ میں نے 2 ختم کیا، مساجد کے اندر مصلیوں کی تعداد بڑھے گی اور مدارس عربیہ کی خدمت کی جائے گی، سفراء کی ہمت افزائی کی جائے گی، سخاوت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہی معنی تھا، کلام پاک کا مہینہ تھا رمضان، شب قدر کا مہینہ ہے رمضان، اور مغفرت کا عشرہ ہے اس میں، رحمت کا عشرہ ہے اس میں، اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ اسی میں دیا جاتا ہے۔ شب قدر آپ کو اسی میں ملے گی، طاق راتیں آپ کو اسی میں ملے گی، اعتکاف آپ کو اسی میں ملے گا، وتر کی نماز باجماعت ساری زندگی آپ نہیں پڑھ سکتے، پیران پیر بھی آ جائیں، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی آ جائیں، جماعت 11 مہینے جو ہے وتر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، نوافل اشراق آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، اوابین نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام رکھا کہ میرے بندو آؤ میرے دربار کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھو، کلام پاک کی لذت سے آشنائی حاصل کرو، اس کی حلاوت سے تم جو ہے 2-4 ہو جاؤ۔ شب قدر 1 رات پا کر 1000 راتوں کا ثواب، مہینوں کا ثواب تم پالو۔ اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ نفل سب فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، 1 روپیہ 70 روپیوں کے برابر۔ شیطان جو گمراہ کرنے والا تھا اس کو بند کر دیا گیا۔ یہ نفس جو پیٹ کے اندر کھانا پڑنے کے بعد پھول جاتا تھا، کبر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، حق سے اتراتا تھا اور حق سے کتراتا تھا، اس کو بند کر دیا گیا، تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ آسمان سے ندا لگائی گئی، اے طالب خیر، اے خیر کے طلب کرنے والے قدم آگے بڑھا، اے طالب شر دیکھ کون سا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، فرائض کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، ذکر کا مہینہ، اور شب قدر کا مہینہ، لیلۃ الجائزہ کا مہینہ، اور شیطانوں کے بند ہونے کا مہینہ۔ ذرا دیکھ، اپنی داڑھی کو نہ منڈانا، اپنی عورتوں کو بازاروں میں نہ گھمانا، سود کا کاروبار نہ کرنا، حرام کے لقمے پیٹ کے اندر نہ ڈالنا، چٹ فنڈ نہ چلانا۔ آواز سنی نہیں سنی؟ اگر نہیں سنی تو نبی نے کیا بات غلط کہی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے اور یہ زمین اوپر جا سکتی ہے، سمندر سے آگ نکل سکتی ہے، برف گرمی دے سکتا ہے، آگ ٹھنڈک دے سکتی ہے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا ترجمہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ رمضان کا معنی کیا سمجھا جاتا تھا؟ فضائل اعمال، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی اٹھا کر دیکھو، فضائل رمضان کے اندر امام احمد ابن حنبل کتنے کلام پاک ختم کرتے تھے، امام شافعی کتنے کلام پاک ختم کیا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی یہ کتنے کلام پاک کے ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند کا معمول کیا تھا، حضرت شیخ الاسلام کا معمول کیا تھا، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا معمول کیا تھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا معمول کیا تھا۔ یہ ہوتے کلام پاک ہوتا، یہ ہوتے اوابین ہوتی، یہ ہوتے عبادات ہوتے۔ آج رمضان کا مطلب بازاروں کے اندر بازاری عورتوں کی شکل دے کر عورتوں کو گھمانا، دکانوں میں اضافہ کرنا، کاروبار میں اضافہ کرنا۔ دنیا کا کتا بنا ہوا ہے آج کا مسلمان۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا طالب ملعون ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جیسے جیسے رمضان آیا، مساجد کے اندر لوٹوں کی اور وضو کے جو ہے برتنوں کی کھنکھناہٹ اور تعداد کے اندر اضافہ۔ پہلی صف کا مصلی وہ چلا گیا ہے 20ویں صف کے اندر، اور رمضانی مسلمان
پہلی صف کے اندر براجمان ہو گیا. 10 دن نہیں گزرے مساجد کے اندر صفیں کم ہونے لگی, تراویح کے اندر صفیں کم ہونے لگی. کوئی 4 پڑھ کر بھاگا, کوئی 8 پڑھ کر بھاگا. رمضان کے اندر شیطان بند ہو گیا. یہ داڑھی منڈانے والا, رمضان کے اندر ہوٹل کھولنے والا, رمضان کے اندر عورتوں کو بازاروں کے اندر گھمانے والا, غیروں کی زنا کی تیر اپنے جسموں کے اندر برسانے والا. اگر آپ نے شیطان کو نہیں دیکھا ہے, قرآن شریف کے اندر کہا گیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کلام پاک کے پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو. تو بار بار تصور آتا ہے, یہ آنکھ میں آتا ہے شیطان. انسانوں کے ہوتا کون ہے دیکھنا ہو تو شیطان تو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. یہ داڑھی مڑے بیڑی پینے والے, یہ پان چبانے والے, یہ سگریٹ پھونکنے والے, یہ حرام خوری کرنے والے, یہ خدا کے گھر کو ویران کرنے والے, یہ سفیروں کی بے عزتی کرنے والے, یہ مدارس کی بے عزتی کرنے والے, یہ علماء کی بے عزتی کرنے والے, یہ نماز کو چھوڑ کر دکان کی پوجا کرنے والے, یہ اپنی ماں بہنوں اور امت کی بیٹیوں کو بے پردہ بازاروں کے اندر لا کر کافروں چماروں بھیڑوں کے ٹکر لگانے والے, جن کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے, جن کی شرم کا جنازہ نکل چکا ہے, جن کی حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. ان کو کیا لینا دینا؟ اپریل کا مہینہ آیا چلا گیا, مئی کا مہینہ آیا چلا گیا, جون کا مہینہ آیا چلا گیا. رمضان بھی ایک مہینہ ہے, وہ سموسوں کا مہینہ ہے, وہ حریرے کا مہینہ ہے, وہ جو ہے حلیم کا مہینہ ہے, آئے گا چلا جائے گا. اور لٹیرا کتنا ہے مسلمان دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گھر کے اندر LCD ٹی وی لگی ہوئی ہے, پوچھو تو وہ کہے گا کہ دیوالی آفر میں نے لیا. کسی گھر کے اندر صوفہ لگا ہوا ہے تو کہے گا کہ گنیش تہوار کے اندر آفر لگا تھا اس میں لے لیا. جتنے غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس کے اندر اسپیشل سیل لگتا ہے, آفر لگتا ہے, 100 کی چیز 70 میں ملتی ہے. رمضان المبارک کے اندر گوشت بیچنے والا بھی مسلمان, خریدنے والا بھی مسلمان, رمضان کے اندر کپڑا سینے والا بھی مسلمان, پہننے والا بھی مسلمان, جوتا بیچنے والا بھی مسلمان, خریدنے والا بھی مسلمان. سموسے افطاری کے وقت 12 روپے, تراویح کے بعد وہی 7 روپے. لوٹو روزے داروں کو لوٹو مسلمانوں کو لوٹو, خون چوسو ان کا. آپ کو دیپاولی کا آفر ملے گا, آپ کو گنیش تہوار کا آفر ملے گا, آپ کو نیو ایئر کا آفر ملے گا. اور رمضان کے اندر مسلمان کو لوٹے گا. جو 170 کا گوشت ہوگا وہ رمضان میں 220 روپے میں ملے گا. امریکہ کے باپ نے کہا تھا, بلا وجہ کہتے ہو کہ صاحب یہود دشمن ہے, نصارہ دشمن ہے. امریکہ کے باپ نے, بش کے باپ نے, ٹونی بلر اور اوباما کے باپ نے تمہیں بلیٹ دے کر بھیجا تھا, اس طرح دے کر بھیجا تھا کہ میرے محبوب کی سنت کو قتل کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈالو. امریکہ اور برطانیہ نے وہ ٹائٹ چست برقع دے کر بھیجا تھا. کتنے لفنگے پورکی جس کو لفظ بولتے ہیں, جب دسمبر کے مہینے کے اندر یہاں گڑی لگتی ہے تو یہ گڑی کے عیسائیوں کے مجمع میں یہ لفنگے پورکی قسم کے چھکرے وہاں جاتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ حسین چھکریاں آتی ہیں, ان کو ٹکر مارا جاتا ہے. گنیش کا تہوار ہوتا ہے, جلوس نکلتا ہے, لچے قسم کے مسلم چھکرے جا کر ٹکر مارتے ہیں. اور یہی موقع یہ آپ کی جو لال مسجد ہے شر الوقا کے اندر خیر الوقا ہے. میرے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار کے اندر جاؤ تو شہر کلمہ پڑھو کہ کہیں بازار کے کتے تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال دیں. کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرو. رمضان آیا, اس کا مطلب جو ہے ساڑیوں کا ریٹ بڑھاؤ, سموسوں کا ریٹ بڑھاؤ, گوشت کا ریٹ بڑھاؤ, انتڑی بوٹی کا ریٹ بڑھاؤ, درزی کا ریٹ بڑھاؤ. سفرا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو. جو سفرا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا, اب بھی بھونی نہیں ہوئی, اب بھی جو ہے کاروبار نہیں ہوا, ٹپک گئے کیا, یجمان بن کر کرسی پر بیٹھا ہوا رہتا ہے اور سفیر صاحب کو, مدرسے کے نمائندے کو کہتا ہے کہ یجمان نہیں. رمضان میں قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. ظالم کتے, تیری بلاؤں کو ٹالنے کے لیے, تیری جورو کی مصیبت کو ٹالنے کے لیے, تیرے زلزلے کو ٹالنے کے لیے, تیری آفتوں کو ٹالنے کے لیے, تیری بیماریوں کو ٹالنے